السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعتیں اور مقدس لمحے چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ مبارک بہاریں چل رہی ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مبارک بہاروں کا مزہ لوٹ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس حدیث کو سن لیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا دل لرز جائے گا، آپ کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ آئیے ہم وہ حدیث کو سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، اور پھر اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ اچنبے میں پڑ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر منبر سے نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کی زبان مبارک سے یعنی منبر پر چڑھتے ہوئے آج ایک ایسی چیز سنی ہے جو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ اب آگے سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ دل کے کانوں سے سنیے، اپنے کانوں کے پردوں کو کھول کر سنیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے، آپ کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ اس حدیث کو سنتے ہی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اتنی خطرناک وہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ تو پا رہے ہیں لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی کوئی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے وہ عام دنوں میں اپنا کھانا پینا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کا رمضان المبارک کے دنوں میں بھی کھانا پینا شروع ہے۔ اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو میرا نام سنے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور وہ درود نہ بھیجے۔ یہ دوسری بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی اور اس بد دعا پر اللہ کے نبی نے آمین کہی تھی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے یا والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرائے۔ یعنی وہ اپنی والدین کی خدمت کر کے اگر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا تو پھر بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو یہ تین بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے اور ان بد دعا پر آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور خواتین و حضرات، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم تو ان بد دعا کے اندر شامل نہیں ہیں، کہیں ہم تو ان بد دعا کے حقدار نہیں ہیں، تو اپنے اوپر غور و فکر کیجئے کہ ہم ان بد دعا کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ اگر آتے ہیں تو اپنے آپ کو ان بد دعا سے بچا لیں، اگر نہیں آتے ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ اپنے اوپر کام کیجئے، غور و فکر کیجئے کہ کہیں ہم ان بد دعا کے اندر شامل تو نہیں ہیں، کیونکہ یہ بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہے جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، اور ان بد دعا پر آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے جو تمام نبیوں کے سردار ہے، جس کے صدقے طفیل میں اس
پوری کائنات کو بنایا گیا ہے، جس کے صدقے طفیل میں اس کائنات کے نظام کو سجایا گیا ہے، جس کے صدقے طفیل میں یہ مشرق و مغرب شمال و جنوب بنائے گئے ہیں، تو بتاؤ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بد دعا پر آمین کہی ہو تو بتاؤ کیا وہ بد دعا رد ہو سکتی ہے؟ بالکل رد نہیں ہو سکتی۔ اور جس مہینے کے اندر یہ بد دعا کہی گئی ہے وہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جس دن میں یہ بد دعا کہی گئی ہے وہ دن بھی جمعے کا دن ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے، یعنی ہر چیز بیسٹ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جو رمضان المبارک کے دن باقی ہیں تو آپ ان روزوں کی پابندی کریں اور اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے۔ اور آج 25ویں شب ہے، آپ اس 25ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر خوب دعائیں مانگے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ کو اپنے لیے خوش کر لیں۔ اے اللہ آپ ہمارے سے راضی ہو جائے، آپ ہماری مغفرت فرما دے۔ آپ اس 25ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، میرے لیے بھی دعائیں کریں اور آپ اپنے لیے بھی دعائیں کریں۔ آمین ثم آمین۔